السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آف لائن کلاس 8 انگلش سے ہیں۔ ہمارا ٹاپک پوائم نمبر 2 پورس اینڈ ہز ایلیفینٹ۔ آج ہم اس کا لاسٹ پارٹ پڑھ رہے ہیں۔ پہلے میں ان اسٹینزاز کو پڑھوں گا جو ہم اس کلاس میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ Then did the elephant, faithful beast, for his defense play a gallant part, standing above him, lest ere the least harm should assail him from below a dot. Trumpeting loudly, he held at bay foemen with arrow or spear or sword. Challenged them all to approach their prey, dared them to injure his wounded lord. Then at the last, with his mighty trunk, lifted him tenderly on his head, bore him in unconscious fatness sunk, where he could rest without fear or dread. Eh, these dumb things that but cry and pant, they too can love, for God made them so. Porus was saved, but his elephant died from his wounds. Thus the legends go. میرے بچوں، میں نے اس کا آخری حصہ یعنی آخری 4 سٹنزاز جو ہیں میں نے پڑھے۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ایک لوک کہانی ہے، یہ ایک بیلڈ ہے، یعنی ایک ایسی کہانی ہے جسے ورسز یعنی شعروں میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہانی ہے ایک راجا یعنی جس کا نام پورس تھا اور اس کے ہاتھی جو ایک وفادار ہاتھی تھا اس کے بارے میں ہے۔ تو کہانی جو پوری کی پوری اصل میں اس پوائم میں بیان کی گئی وہ اس طرح ہے۔ ایک دن ایک بہادر بادشاہ پورس اپنے دشمن الیگزینڈر سے جنگ کے میدان میں ملنے جاتا ہے، یعنی لڑنے جا رہا ہے۔ اور جنگ کا میدان جو تھا وہ بینکس آف دا ریور جہلم تھے، یعنی ایک کنارے پہ پورس تھا اور دوسرے کنارے پہ الیگزینڈر گریٹ۔ اور یہ جو پورس ہے وہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ جاتا ہے، اور اس کا ایک ذاتی ہاتھی جو تھا یعنی جس پہ وہ خود سوار تھا وہ بہت ہی لوئل تھا اس کے لیے، بہت ہی وفادار تھا اس کے لیے۔ اور پورس جو تھا وہ ویری مچ پراؤڈ فیل کر رہا تھا اس کی جو مائٹی آرمی تھے اس کے بارے میں، یعنی اس کی آرمی مائٹی آرمی تھی، یعنی ایک طاقتور آرمی تھی۔ اس حوالے سے اس سے بہت ہی فخر محسوس ہوتا تھا۔ تو جو آج کا حصہ جو ہے ہم نے جب دیکھا، پھر لڑائی چلی، بہت خوب لڑائی، خطرناک لڑائی چلی، اور یہ کہنا مشکل ہوتا تھا کہ اب کیا ہوگا، اب کس اور جنگ جائے گا، یعنی بہت ہی خونریز لڑائی ہوئی اور وہ لڑے اور خوب لڑے۔ اس دوران اچانک پورس جو ہے اپنے ہاتھی سے گر جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ Then did the elephant faithful beast، تبھی اپنی بہادری سے جو ایک وفادار ہاتھی تھا تبھی اس بہادر ہاتھی نے وہ بہادری دکھائی اور اپنے مالک کی حفاظت کی، اور اس کے ارد گرد کھڑا ہو گیا، یعنی اس کے لیے ڈھال بن گیا، اس کے اوپر تھوڑا جھک سا گیا، اور یہ جان کے کہیں تیروں سے یا کوئی اور وار اس پہ ہو جائے اس کو چوٹ نہ لگ جائے مزید۔ اور آگے جو سٹنزا ہے، ٹرمپٹنگ لاؤڈلی، زور زور سے چنگاڑتا رہا وہ ہاتھی، اور اس نے دور رکھا دشمن کے فوجیوں کو، آگے نہیں بڑھنے دیا، اور جو تیر آتے تھے وہ اپنے اوپر لیے، اور تلواروں کے وار اپنے اوپر لیے، اپنے مالک کو مزید زخمی ہونے سے بچایا۔ ان سب کو للکارا، چیلنج دیم آل، اور انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا، اپنے شکار تک پہنچنے نہیں دیا۔ یعنی شکار یہاں سے مطلب جو دشمن فوج
پورس کو قریب جاتی تھی مارنے کے لیے تب، یا وہ جو تیر چلاتے تھے تاکہ ہم پورس کو ختم کریں گے، وہ ہاتھی جو اس نے تیر اپنے اوپر لیے، تلواروں کا وار اپنے اوپر لیا اور سبوں کو چیلنج کیا اور اپنے شکار تک دشمن فوج کو پہنچنے نہیں دیا. اور پھر کیا ہے، ہمت ہے اس ہاتھی کی، انہوں نے اپنے زخمی مالک کو نقصان سے، مزید نقصان سے بچایا. اور دین ایٹ دا لاسٹ، تو پھر آخر میں، یعنی جو ایک اور سٹنزا ہے، آخر میں اپنی مضبوط ٹرنک سے اپنے سر سے بڑے آرام سے اٹھایا ٹینڈرلی اس بادشاہ کو جو زخمی حالت میں تھے، اٹھا کر اسے بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے اٹھایا اور سیف جگہ پر پہنچایا جہاں پہ وہ آرام محسوس کر رہا تھا، اور وہاں پہ اسے کوئی شک یا ڈر نہیں تھا، یعنی اس جگہ پہ اس کو، سیف جگہ پہ اس کو پہنچایا. یعنی آخری جو ہے یہ بے زبان جو صرف چلا سکتی ہیں اور ہانپ وہ بھی کر سکتی ہیں پیار، یعنی یہ جو ایلیفینٹ بہت وفادار تھا، اس نے بھی پیار کیا. یہ بے زبان جانور ہیں اور اپنے مالک سے بہت پیار کیا، اسے بچایا، کیونکہ خدا نے ان کو بنایا ہی اسی لیے ہے. پورس بچ گیا، آخری جو 2 لائنیں ہیں، پورس بچ گیا، مگر افسوس کی بات یہاں یہ ہے اس کا ہاتھی مر گیا، اور مر گیا اس لیے کہ اپنے زخموں کے سبب، اور وہ لیجنڈ ہو گئے. تو اس طرح سے یہ پوائم جو ہے مکمل ہوئی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.